أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ترجمہ کنزُل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت. ترجمہ کنزُل عرفان. اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ. اور جب تو وہاں دیکھے گا یعنی اے جنت میں داخل ہونے والے، جب تو جنت میں نظر اٹھائے گا تو وہاں ایسی نعمتیں دیکھے گا جن کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا. اور تو وہاں بہت بڑی سلطنت دیکھے گا جس کی حد اور انتہا نہیں. نہ اسے زوال آئے گا، نہ جنتی کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا. اور اس سلطنت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ادنا مرتبے کا جنتی جب اپنے ملک کو دیکھے گا تو 1000 برس کی راہ تک اسے ہی دیکھتا رہے گا. 1000 برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہو. اور قوت اور دبدبے کا یہ حال ہوگا کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا. ترجمہ کنزُل ایمان. ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور قنابیس کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی. ترجمہ کنزُل عرفان. ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. عالیہم ان پر ہے، یعنی ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے بھی کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب تعالی انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا جو کہ انتہائی پاک صاف ہوگی. نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا ہوگا، نہ کسی نے اسے چھوا ہوگا، اور نہ وہ پینے کے بعد دنیا کی شراب کی طرح جسم کے اندر سڑ کر پیشاب بنے گی، بلکہ اس شراب کی صفائی کا عالم یہ ہے کہ جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بن کر جسم سے نکلتی ہے. اور جنت میں رہنے والوں کو کھانے کے بعد شراب پیش کی جائے گی، اسے پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کھایا ہوگا وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور ان کی خواہش اور رغبتیں پھر تر و تازہ ہو جائیں گی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ترجمہ کنزُل ایمان. ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی. ترجمہ کنزُل عرفان. ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی. ان ھذا کان لکم جزاء. بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے. جب جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی ان کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے تو ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری اطاعت و فرما برداری کا صلہ ہے.
اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے کہ تم سے تمہارا رب تعالی راضی ہوا اور اس نے تمہیں ثواب عظیم عطا فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نازل نہیں کیا بلکہ آیت آیت کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس سے مقصود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اگرچہ قرآن کو کہانت اور جادو کہتے ہیں، لیکن میں تاکید کے ساتھ فرماتا ہوں کہ یہ قرآن میری طرف سے وحی ہے، حق ہے، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ لہذا آپ کافروں کی طعنہ زنی سے دل برداشتہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سچے نبی ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔ ترجمہ کنز عرفان، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو۔ شان نزول، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ، یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ عورتیں اور مال حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کام سے باز آ جائیے۔ اور عتبہ نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دوں گا اور مہر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اور ولید نے کہا کہ میں آپ کو اتنا مال دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسالت کی تبلیغ فرما کر اور اس میں مشقتیں اٹھا کر اور دین کے دشمنوں کی ایذاء پر صبر کر کے اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر ڈٹے رہیں اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ ترجمہ کنز عرفان، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو اور رات کے کچھ حصے میں اسے سجدہ کرو اور لمبی رات میں اس کی پاکی بیان کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں ذکر سے نماز مراد ہے، چنانچہ صبح کے ذکر سے نماز فجر اور شام کے ذکر سے ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں، جبکہ رات کے کچھ حصے میں سجدہ کرنے سے مراد ہے یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، اور باقی لمبی رات میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتے رہیں۔ یوں اس میں تہجد کی نماز بھی شامل ہو گئی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ذکر سے مراد زبان سے ذکر کرنا ہے،
اور مقصود یہ ہے کہ دن رات کے تمام اوقات میں دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجئے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔